الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله عز وجل في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد حمد و ثنا معزز و مکرم و محتشم جناب محمد نعمان صاحب و دیگر عوام اہل سنت برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان کے مالک دو جہان ہیں، یہ توفیق و سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العزت کے عطا کیے گئے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے کے لیے یہاں آج جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آج کی یہ محفل بسلسلہ استقبال ماہ ربیع النور اور ہمارے نعمان بھائی ان کے صاحبزادے کے یوم ولادت کے سلسلے میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے طور پر یہ منعقد کی گئی ہے۔ چندہ حدیث مبارکہ پیش کر کے آپ کے قیمتی وقت میں سے چند لمحات لوں گا، پھر اجازت دوں گا۔ آیت مبارکہ میں نے پڑھی جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔
کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ ہم اسی پر، یعنی اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان کی تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم فرما رہا ہے۔ آپ کی توجہ رہے گی تو بات بھی سمجھ میں آئے گی، میرا اور آپ کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، بس چند ایک باتیں آپ کے گوش و گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار فضل فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بے شمار رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا کاروبار اچھا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا مکان بناتے ہیں تو سب سے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا مکان، اچھی روزی، رزق حلال، ماں باپ، اولاد، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سب اللہ کا فضل ہے۔ وبرحمتہ، اس کی رحمت، ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، اللہ کی بڑی رحمت۔ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے رحمت عطا کی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی ثنا پر، اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کی ثنا بیان کی جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ بیٹی پیدا ہوئی، خوشی مناتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، خوشی مناتے ہیں۔ ماں باپ حج کے لیے گئے، خوشی مناتے ہیں۔ خود حج و عمرے کی سعادت ملی تو خوشی مناتے ہیں۔ عید کا دن آیا، رمضان کے روزے پورے ہوئے، سارے روزے رکھے، تراویاں بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، اعتکاف بھی کیا۔ عید کے دن خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح کاروبار چمک جائے، رزق میں بڑھوتری ہو جائے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت۔ دنیا کی چند نعمتیں میں نے آپ کو گنوائی، جس میں اولاد، ماں باپ، مال و دولت، گھر، جائیداد، مکان، حتیٰ کہ ایک شخص بیمار ہے، اسے صحت ملتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تمام جو نعمتیں ہیں، یہ تمام جو فضل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو رحمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارا وجود پہلے نہیں تھا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، ہماری اولاد ہوئی تو ہم پر اللہ نے فضل فرمایا، ہمارے پوتے نواسے ہوئے تو ہماری اولاد پر اللہ نے فضل فرمایا، کہ اولاد کی خوشی سے ماں باپ کو خوشی ملی، اولاد کی خوشحالی سے ماں باپ کو خوشی ملی۔ تو یہ فضل جو ہے آہستہ آہستہ یہ منتقل ہوتا رہا، رحمت اللہ کی یہ منتقل ہوتی رہی تا قیامت لوگوں کو ملتی رہے گی۔ لیکن
ہر انسان فضل رب کا حاصل کیا، اس دنیا سے چلا گیا، رحمت حاصل کی، اس دنیا سے چلا گیا۔ گناہگار ہے تو وہ فضل سے بھی محروم ہو گیا، رحمت سے بھی محروم ہو گیا۔ نیکوکار ہے تو قبر میں ہے تب بھی اللہ کی رحمتیں اس کی قبر پر نازل ہو رہی ہے، نیکوکار ہے تو۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، دو رخ ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بندے پر مسلسل آ رہا ہے، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ دوسرا رخ یہ کہ اللہ کی رحمت و فضل سے کئی بندے دنیا میں محروم، کئی مرنے کے بعد محروم۔ ہم اس پر خوشی کا اظہار کریں، شکر کریں تو رب اور عطا فرمائے، نہ شکری کریں تو وہ نعمت بھی چھن جائے۔ لیکن سب سے زیادہ شکر کی حقدار ذات کون ہے؟ رب ذوالجلال کی، کہ اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ سب سے بڑا فضل کیا ہے اللہ کا؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ کی؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی؟ اگرچہ اولاد رحمت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد فضل بھی ہے، جان فضل بھی ہے، مال فضل بھی ہے، مکان فضل بھی ہے، ماں باپ فضل بھی ہے، جائیداد فضل بھی ہے، صحت مندی فضل بھی ہے، تندرستی فضل بھی ہے، بولنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا یہ اللہ کا فضل بھی ہے۔ لیکن ان تمام فضائل سے بڑھ کر، تمام نعمتوں سے بڑھ کر، تمام رحمتوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل بھی فرمایا، اپنی رحمت بھی فرمایا، اپنی نعمت بھی فرمایا۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے فضلا کبیرا، کہ یہ بڑا فضل ہوا۔ اس بڑے فضل سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام فضائل سے سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، یہ رب کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور پھر رحمت کی طرف آئے کہ رحمت پر بھی خوشی منانی چاہیے، تو قرآن نے ہمیں بتایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک دنیا میں اور رحمتیں بھی ہیں اور فضل بھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فضل سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں، آپ جیسی ذات مقدسہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں۔ اور اگر نعمت کی بات کریں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو تمام جہاں میں نگاہ دوڑائی خلق آدم سے لے کر تا قیامت تاریخ کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو اس جہاں والوں پر اپنے انعامات کیے، ان تمام انعامات میں سے سب سے بڑھ کر اعلیٰ عرفہ جو نعمت ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ سارے فضائل اپنی جگہ، ساری رحمتیں اپنی جگہ، ساری نعمتیں اپنی جگہ، اور سب سے بڑھ کر جو رب نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، جو اپنی اس مخلوق پر احسان فرمایا، تو رب ذوالجلال نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ صحابہ سنتے تھے نا تو خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو چست کر کے اور جگا کر بیٹھتے تھے مجالس میں، محافل میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تمام دنیا و ما فیہا کو پسے پشت ڈال کر سنا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، اللہ کرے وہ محبت رب ہمیں بھی عطا فرما دے۔
ہمارے دلوں میں بھی حضور علیہ السلام کی ایسی محبت پیدا ہو جائے تو ذرا جاگتے رہیے، اللہ کی ثنا کرے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر سے بڑھ کر بلا کس کا ذکر ہے؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس کے بعد مخلوق میں اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کی ذات سب سے بڑی، اس کی صفات سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے یہ احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ کہیے سبحان اللہ، ایسے نہیں، کہیے سبحان اللہ، چست ہو کے بیٹھے کہیے سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، مومنوں پر احسان فرمایا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے کمایا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے بنایا، میں لایا، میں نے دیا، میری وجہ سے ہوا۔ لیکن اگر اپنی اوقات کو دیکھیں، اپنے ہم پس منظر کو دیکھیں تو قرآن ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ اے انسان، تو آج اس دھرتی پر، اس زمین پر چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا تو تیری زبان میں لفظ میں آ گیا تو قرآن نے بتایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ وہ ذکر کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ یعنی ہم ایسے بھی تھے کہ ہمارا کوئی ذکر کرے اتنی اوقات بھی نہیں تھی، ہم ذکر کرنے کی چیز بھی نہیں تھے، لیکن پھر رب ذوالجلال نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکت والی ہے وہ ذات کہ جو سب سے بہترین تخلیق فرمانے والی ہے۔ تو اے انسان، یہ جو ہماری اکڑ ہے، اس اکڑ کو نہ دیکھو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اپنے مال کو اپنی کمائی کی طرف نگاہ کرتے ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو سوچو کہ ان کے صدقے رب ذوالجلال نے ہمیں وجود بخشا، اس دنیا کو وجود بخشا، جنت کو بنایا تو حضور کے صدقے، دوزخ بنائی گئی حضور کے صدقے، زمین و آسمان، چرند و پرند، شجر و حجر، حتیٰ کہ ہر شے کو رب ذوالجلال نے اگر تخلیق کیا، اگر سمندروں کی موجیں وہ چلنے لگی، پھولوں میں خوشبو اگر پیدا ہوئی تو یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سب رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرما دیا کہ لولا محمد لما خلقتک، کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتا چلا تو زمین و آسمان، شجر و حجر، جنت و دوزخ، ماں باپ و اولاد، ہر طرح کی نعمت جو رب نے عطا فرمائی تو اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی۔ اسی لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ نے سب عطا فرمائے، تو ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ حضور سید المرسلین ختم المرسلین پر ہم ایمان لائیں،
ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان جیسی عظیم نعمت پر اپنے گھروں میں، گلی کوچوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کریں، آپ کا میلاد منائیں اور رب کا شکر ادا کریں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، کس نے منایا، کیسے ہوا، کیا صحابہ کرام کو کبھی دیکھا میلاد مناتے ہوئے؟ تو چلیے جامع صغیر کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تمہاری اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری مجلس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ذکر اور حضور کی ثنا۔ ایسا ہی ہے۔ تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا، بلکہ صحابہ نے جو جواب دیا ہم وہ جواب دے رہے ہیں۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا وعلی ما ہدانا للاسلام او للایمان ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے دو وجہ بیان فرمائی، اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا ہم اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام پر ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ بچے کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ایک محفل کا یہ انعقاد ہوا۔ تو یہاں پر اسلام میں ہدایت دی، ایمان کی دولت دی، تو اس پر بچوں کے متعلق ایک حدیث پیش کروں، پھر اسی حدیث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا فرماتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کے گھر پہ پیدا ہو، یہودی کے گھر پہ پیدا ہو، مشرک کے گھر پہ پیدا ہو، منافق کے گھر پہ پیدا ہو، ہندو کے گھر پہ پیدا ہو یا مسلمان کے گھر پہ پیدا ہو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ تو جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، ماں باپ جس مذہب پہ ہوں گے، جس دین پہ ہوں گے، تو اولاد کو بھی اسی پر لے کر چلیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہماری اولادیں ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، ہم مسلمان ہیں، ہماری اولادیں فطرت اسلام پہ پیدا ہوئی، تو ہم اسے اسلام پر ہی چلنا سکھائیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے، کیونکہ بچہ جو ہے اپنے والدین کے دین پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی اچھی تربیت کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہماری اولادوں کو مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور حضور کا امتی بنایا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور صحابہ یہی عمل کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو وجہ ہم یہاں بیٹھے، ایک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام پر ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب ذوالجلال نے
ہمارے درمیان میں بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. کہیے سبحان اللہ. یعنی اے محبوب علیہ السلام آپ ہمارے نبی بن کے آئے, اللہ نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی امت, حضرت یوسف علیہ السلام کی, حضرت نوح علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی, ہود علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں آئیں. کسی امت کو اللہ نے اپنا محبوب عطا نہیں فرمایا, بلکہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. اتنی بڑی بات ہے. یہ دو وجہ بیان فرمائی. پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے صحابہ, کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ قسم کا حضور علیہ السلام نے جو پوچھا اس وجہ سے نہیں تھا کہ معاذ اللہ صحابہ پہ یقین نہیں تھا یا صحابہ معاذ اللہ غلط بیانی کر رہے تھے, بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم غیب سے جان لیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو عمل میرے صحابہ کر رہے ہیں اس زمانے کے لوگ اس عمل کو جھٹلائیں گے. تو صحابہ کا قسم کھانا میری ولادت کا تذکرہ کرنے کی دلیل بن جائے گا. صحابہ نے قسم کھائی, قسم خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف اور صرف اس وجہ سے بیٹھے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کو ہمارے درمیان بھیجا. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان کی, اسلام کی دولت عطا فرمائی. اسی وجہ سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو پھر سنیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. اے میرے صحابہ سنیں, تم یہاں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اس کا شکر ادا کر رہے تھے, اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, تمہیں ایمان عطا کیا, ایمان کی دولت دی, اسلام کی دولت دی, اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر احسان فرمایا. اس وجہ سے تم رب کا شکر ادا کر رہے تھے, اس کا ذکر کر رہے تھے. تو جبرائیل میرے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ جو بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں, ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان رب ذوالجلال آپ کے صحابہ کے اس عمل پر خوشی اور فخر کا اظہار فرما رہا ہے. پتا چلا کہ جو گھروں میں بیٹھ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں, حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کے فضل, اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں, رب ذوالجلال فرشتوں میں ان اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں پر خوشی و فخر کا اظہار فرماتا ہے. خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. اور اس ذکر کی محفل کا انعقاد کرنے کی ہمارے نعمان بھائی کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. رب ذوالجلال, میرا یہ ایمان ہے کہ رب ذوالجلال ضرور ہمارا یہاں بیٹھ کر ذکر کرنے کو رب پسند فرما رہا ہے اور خوشی کا اظہار فرما رہا ہے. اور یہ حدیث سے مبارکہ بھی ہے مسلم شریف کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ وہاں رحمتوں کے فرشتے نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری بات, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے کہ ہم بھی ساتھ دیکھا تو حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو بٹھایا ہوا تذکرہ کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ یہی وہ دن تھا
جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پھر حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے۔ انہیں پتہ نہیں کہ حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے سب سن رہے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے بات ختم ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عامر، تمہارے اس عمل پر اللہ خوش ہو رہا ہے، اور تمہیں بشارت ہو کہ جو کوئی بھی تیرے جیسا عمل کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا، آپ کے میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا، ولادت کا تذکرہ کرنا، اللہ کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، اور اس سے حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے رہیں، گھروں میں محافل کریں۔ ضروری نہیں کہ کوئی دیگ کا انتظام کریں یا سینکڑوں لوگوں کا دعوتوں کا انتظام کریں، بیوی بچوں کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھ کر اگر ہم تب بھی حضور کا ذکر کریں تو اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ صحابہ کا رہا ہے، جیسا کہ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا۔ تو میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میلاد کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی ہم توجہ کریں، نمازیں بھی پڑھیں، صرف میلاد ہی نہ مناتے رہیں، صرف 11ویں نہ مناتے رہیں، لنگر ہی نہ کھاتے رہیں، بلکہ ہم نمازیں بھی پڑھیں۔